السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ استغفار کرنے کے کچھ ایسے فائدے بتائیں گے اور کچھ ایسی فضیلتیں بتائیں گے جو شاید آپ کو نہیں معلوم ہوں گی، اور یہ فائدے اور یہ فضیلتیں ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی زندگی پر مشتمل ہیں، اور یہ فائدے جاننا ہم اور آپ کے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہماری اور آپ کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پرابلمس ہیں، سب کا حل استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ استغفار کرنے کا پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فضیلت بتاتے ہیں استغفار کرنے کی، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائیں گے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یعنی اللہ تعالیٰ استغفار جو بندہ کرتا ہے اس کی مدد مال سے فرماتے ہیں، مال دے کر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے کر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ استغفار کرنے کا چوتھا فائدہ۔ اگر کسی کو بیٹا چاہیے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ پانچواں فائدہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ ہم اور آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جو زندگی لامحدود زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، نہریں دیں گے۔ تو یہ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے؟ کیا ہماری اور آپ کی خواہش نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کا ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ایک نظر ان سب فضائل پہ کریں اور ایک نظر ہم اپنے حالات پہ آج کر لیں تو ہماری کوئی بھی مصیبت ہے، جو بھی ہماری مصیبت ہے، وہ سب ان فضائلوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہے۔ یعنی جو فضیلتیں ہمیں استغفار کرنے سے حاصل ہو رہی ہیں، اگر ہم استغفار کریں گے تو ہماری وہ مصیبت حل ہو جائے گی جو مصیبت ہماری ہے۔ یعنی ہماری جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کا سولوشن ہے استغفار۔ تو آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ دن میں صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں گے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ استغفار کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو استغفار پورا یاد نہیں ہوگا، تو اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی ایک تسبیح صبح میں پڑھ لیں باوضو اور ایک تسبیح شام میں پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو یہ استغفار یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح پڑھ لیں استغفر اللہ۔ اس کو آپ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں پڑھ لیں، اور پھر کوئی بھی کام کرتے وقت آپ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ سارے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ استغفار کرنے کا اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے دنیا تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے سے آخرت کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جو اپنے نامہ عمل میں زیادہ استغفار پائے۔ دیکھیے دنیا بھی مل رہی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اور آج کل کا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسئلے کو پوری طرح سے ختم کر دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیں گے، جو ہم اور آپ دونوں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیں۔ ہم جو مانگیں اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں دے دیں، ہر جائز چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے دے دیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کر دیجیے۔ آپ کا کوئی بھی قیمتی سوال ہے یا پھر آپ کی کوئی بھی قیمتی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں، اور پلیز ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اپنی مصیبتوں سے بچ سکیں اور استغفار کریں، اور اللہ کی رحمت ہم سب کو ڈھانک لے۔ آمین۔